قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اب پتہ چلے گا کہ کون، مثال کے طور پر آپ کے سامنے آ کے کوئی بات کرے غلط اور آپ اس کی بات پہ دھیان دینے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ایمانی حالت درست نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، نام تھا آپ کا نعمان۔ ابو حنیفہ کے معنی سیدھے دین والے۔ حنیفہ نام کی ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا ابو کا مطلب باپ ہوتا ہے، ابو کا مطلب باپ نہیں ہے، ورنہ ابو ہریرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہریرہ تو بلی کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ ان کو بلی کا باپ کہو گے؟ بلی سے کھیل رہے تھے تو کیا مطلب بلیوں والے، بلی سے کھیلنے والے، یہ معنی ہوگا۔ ان کا نام عبد الرحمن ہے، حضور نے جو لقب دیا وہی مشہور ہونا ہے نا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، میں نبی ہوں۔ کچھ علماء اس کے پاس گئے اور کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے نبی ہونے کی؟ امام صاحب نے فرمایا، امام صاحب کا فتویٰ سنو ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ امام صاحب نے فرمایا جتنوں نے جا کے دلیل مانگی ہے وہ بھی توبہ کریں، وہ بھی کافر ہو گئے۔ کیوں؟ کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں، انہوں نے ممکن مان لیا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن مان لیا۔ دلیل مانگنے کا کیا مطلب؟ دلیل مانگنے کا کیا مطلب؟ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حضور کے بعد تو نبی ہو نہیں سکتا، تو آپ نے دلیل مانگ لی تو کیا سمجھ کے مانگی؟ کہ دلیل دے گا تو مان لیں گے۔ جو چیز ممکن ہی نہیں ہے اس کی دلیل مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ جو دلیل مانگ لے، ثبوت مانگ لے، معجزہ مانگ لے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا۔ یہ ہے ایمان کی حالت۔ آج کہتے ہیں نہیں دوسرے کو بھی سننا چاہیے، کہتے ہیں نا دوسرے کو بھی سننا چاہیے، موقع دینا چاہیے، فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے کی آزادی۔ تو یاد رکھو ایمان کے معاملے میں رعایت ہو سکتی نہیں۔ آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، مجھ سے کسی نے شب قدر میں فرمائش کی تھی، فرمائش کرنے والا پتہ نہیں موجود ہے یا نہیں ہے، اس نے فرمائش کی تھی کہ جی یہ واقعہ بھی سنا دیں۔ چلو وہ اگر نہیں بھی ہے میں سنا دیتا ہوں، اگر موجود ہے تو اس کی تسلی ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے الافاضات الیومیہ، لکھنے والا تھانوی۔ اس کا حوالہ اس لیے کہ دوسرے شک میں نہ پڑے، کہانی نہیں ہے، تمہاری کتاب سے سنا رہا ہوں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جو اس ہندوستان میں حدیث کا علم لے کر آئے۔ حدیث کا علم انہوں نے یہاں پھیلایا۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ ہوئے، مغل اعظم اکبر کے زمانے میں آئے تھے یہ۔ ان کا زمانہ اور حضرت مجدد الفسانی کا زمانہ ایک ہے، اور دونوں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں ماشاء اللہ۔ حضرت شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے، یہ اسی کتاب میں لکھا ہے، تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مدینے میں رہنے کی اجازت مانگی کہ حضور میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، وطن چھوڑ کے آیا ہوں، خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دیں، آپ کے قدموں میں رہوں گا اور یہاں آپ کی مسجد میں آیا کروں گا، روضہ انور کی زیارت کیا کروں گا، مجھے رہنے کی اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ تھانوی نے لکھا، حوالہ غلط ہو تو جو چاہے سزا دے دینا، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ یہ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے، حضور میں سب کچھ چھوڑ کے اس لیے آیا ہوں کہ روزانہ آپ کے روضہ انور کی زیارت کروں گا۔
مجھے یہاں رہنے کی اجازت دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ۔ سنو، یہاں رہتے ہو تو ہماری قبر کو دیکھتے ہو، جب ہندوستان جاؤ گے روزانہ ہم کو دیکھا کرو گے۔ ان کو روزانہ بلا ناغہ زیارت ہوتی تھی، روزانہ۔ ایسے علماء کو حضوری والے علماء کہا جاتا ہے، صاحب حضوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا جب وہاں جاؤ ذرا فقیروں پر نگاہ رکھنا، فقیروں پر نگاہ رکھنا ذرا ان کی طرف۔ یہ جس دن مدینہ منورہ سے نکلے ان کو روزانہ بلا ناغہ زیارت ہونے لگ گئی۔ آپ کو معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنی بڑی عزت۔ آئے جب دہلی آئے، دلی میں آ کے بس گئے۔ دلی میں باہر مضافات میں، مضافات کا مطلب بستی سے باہر کے جو علاقے، ایک بابے کی شہرت ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے ایک بابا ہے بہت پہنچا ہوا ہے۔ لوگوں کی جس طرح عادت ہے نا، بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں بڑا پہنچا ہوا بابا ہے۔ جو وہ کہتا ہے بالکل اس کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ لوگوں سے شہرت سنی تو اچانک خیال آیا، حضور نے فرمایا تھا ان فقیروں پہ ذرا نگاہ رکھنا۔ کہنے کہ چلوں، چل کے دیکھوں کون ہے۔ ویسے بھی اگر اللہ والا ہے تو ملیں گے، دوسرا ہے تو پتہ چلے۔ ان کو اس علاقے میں، اس بستی میں کوئی جانتا نہیں تھا شاہ صاحب کو۔ سید نہیں ہے یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ شاہ کا لقب لوگ سمجھتے ہیں جس کے نام کے ساتھ شاہ آ جائے وہ سید ہے، ایسی بات نہیں۔ ہندوؤں میں بھی شاہ ہوتے ہیں۔ جو بہت مالدار آدمی ہوتا تھا نا، یا بڑا آدمی، اس کو شاہ کہتے تھے ہندوستان میں۔ تو ہم چونکہ سیدوں کو بڑا مانتے ہیں اس لیے شاہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ شاہ کہلانا سید ہونے کی علامت اونچی۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ لوگ سید نہیں ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ تو فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے مشہور ہے۔ واللہ عالم۔ لیجئے جی، وہاں جب پہنچے تو پہلی مرتبہ گئے تھے، ابھی دلی میں نئے نئے آئے تھے، تعارف نہیں، اخبار نہیں چھپتا تھا، اس طرح ذکر نہیں ہوتا تھا۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ گھیرا بنا ہوا ہے، دائرہ بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی بڑا سا کنڈا رکھا ہوا ہے جس میں کوئی چیز گھوٹی جا رہی تھی، وہ بھنگ تھی، بھنگ گھوٹ رہے تھے، نشے کی چیز، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت صاحب جب وہاں پہنچے تو وہ جو بابا مشہور تھا نا، اس بابے نے دیکھتے ہی کہا عبدالحق آگے آ جاؤ۔ عبدالحق، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ اس کو میرا نام بھی پتہ ہے، دیکھو میں کبھی یہاں آیا نہیں، کسی سے ملاقات نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، میرا نام تک جانتا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا پہنچا ہوا ہے۔ جو ہمارا حال ہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ آگے آ جاؤ۔ حضرت نے اس کو دیکھا، وہ جو ساتھی بیٹھے تھے ان سے کہنے لگا ایک پیالہ دو ان کو، جو گھوٹ رہے تھے، پیالہ دو ان کو۔ وہ پیالہ جب قریب لایا اس میں سے بو آئی، فرمایا کیا ہے یہ؟ اس بابے نے کہا پوچھو نہیں، پی جاؤ۔ پوچھو نہیں، پی لو۔ فرمایا اس میں سے بو آ رہی ہے، کیا چیز ہے یہ تو نشہ معلوم ہوتا ہے، اور نشہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا فتوے نہیں دو، پی لو۔ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، میں نہیں پیوں گا، میں نہیں پیوں گا۔ وہ بابا کہنے لگا نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں پیو گے تو پچھتاؤ گے۔ حضرت سمجھ گئے، عالم تھے، صاحب حضوری، جو روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ رونے لگ گئے، روتے ہوئے پلٹ کے آ گئے۔
یہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا. جس طرح اس نے میرا نام لیا، لوگوں کے دل کی بات بتاتا ہوگا اور ان کو خراب کرتا ہوگا. لوگ اس طرح دیکھ کے خراب ہوتے ہوں گے. اور یہ نشہ کر رہا ہے، جو نشہ کرے وہ کہاں سے اللہ والا ہو سکتا ہے؟ شریعت و سنت کا پابند نہیں، ہوا میں اڑ کے دکھا دے اللہ والا نہیں ہے. روتے ہوئے آ گئے. اس رات آپ کو زیارت نہیں ہوئی. زیارت ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ بابے کو ناراض کیا ہے، دیکھو بابا کتنا پہنچا ہوا ہے، اس نے زیارت روک دی. ہم تو یہی سمجھتے. آپ روتے رہے کہ میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. زیارت نہیں ہو رہی ہے تو اس میں میری کوئی غلطی ہوگی، لیکن میں نے نشے سے انکار کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. دوسرا دن جس کو روز زیارت ہوتی اور ایک دن نہ ہو، جو حال اس کا ہے وہ میں اور آپ سمجھ سکتے نہیں. بڑی تکلیف میں وقت گزارا، دوسرا دن گزرا، دوسری رات پھر زیارت نہیں ہوئی. اندازہ کریں، ہم میں سے کوئی ہوتا دوڑ کے جا کے کہتا جی پورا کنڈا پلا دے یار، تیری وجہ سے زیارت رک گئی. ہم تو یہی کہتے، ایک پیالہ کیا تو 10 پیالے پلا دے. ہمارا جو حال اللہ ماشاءاللہ. دوسری رات بھی زیارت نہیں ہوئی، بہت تکلیف، روتے ہوئے. تیسری رات آ گئی. تیسری رات حضرت نے خواب دیکھا. شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک مکان ہے، اس مکان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے. دیوار سے باہر آواز آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اندر حضور فرما رہے ہیں 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا. یہ وہ سن رہے ہیں 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا. تو کسی نے کیا کہا؟ وہی جو ملنگ تھا، وہ جو بابا بنا ہوا تھا، وہ اس مکان کے دروازے پر کھڑا ہوا. اسی مکان کے اونچی، اگر کسی نے نہیں کہا تو وہ بھی کہے کہاں کھڑا ہوا تھا. میں اور آپ دیکھ کے کیا سمجھتے کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اس دروازے پر کیسے ہوتا؟ یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اگر یہ غلط شخص ہوتا تو یہ اس دروازے پر. میں نے جو بات کی ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگر وہ لوگ غلط ہوتے تو وہاں کیوں ہوتے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، نہیں سمجھے ہو، یہ بابا اگر غلط ہوتا تو اس دروازے پر کیسے ہوتا؟ وہ اس دروازے پر بھی پیالہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ پیے گا نہیں تو اندر نہیں جانے دوں گا. جب تک تو پیے گا نہیں میں تجھے اندر نہیں جانے دوں گا. ہم تو یہ سوچتے جب اس دروازے پہ کھڑا ہے تو لو پی لو تاکہ اندر چلے جائیں. ہم تو یہی کہتے. اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن ہو گئے عبدالحق نہیں آیا. تو کسی نے عرض کی حضور وہ جو ملنگ ہے بابا، وہ اس کا راستہ روکے کھڑا ہے. فرمایا اس کتے سے کہو ہٹ جائے اور عبدالحق کو آنے دے. بس یہ لفظ نکلنے تھے میرے نبی کے منہ سے. جو حضور فرماتے ہیں وہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کیونکہ اس منہ پہ کون بولتا ہے؟ خدا بول. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی. اللہ اکبر. میرے نبی کے منہ پر اللہ بولتا، قرآن کی گواہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ نہیں ہلاتا. اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. بس حضور نے فرمایا وہ ملنگ اسی وقت، وہ جو بابا تھا، کتا بن گیا اور ہٹ گیا. حضرت صاحب اندر چلے گئے. دھیان سے سنو، اس لیے واقعہ سنایا تھا سارا آپ کو. اب بات آ رہی ہے. اندر چلے گئے.
3 دن کے بعد زیارت ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیرا امتحان تھا، یہ تیرا، اگر پی لیتا تو سب کچھ چھن جاتا، پی لیتا تو سب کچھ، یہ تیرا امتحان تھا۔ اب سمجھ آئی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں، دعوے کرتے پھرتے ہیں نا، نہیں جی مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم ٹک سکتے نہیں، یہ امتحان ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں، شیطانی بات آئے، غلط بات، کوئی نبی کے خلاف بات کرے، کوئی ولی کے خلاف بات کرے، تو یہ میرا آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا بولتا ہے۔ اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو اس کا مطلب ایمانی حالت درست نہیں۔ سوچو، غور کرو۔ اللہ فرما رہا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے۔ آج کتنی آوازیں آتی ہیں آپ کے کانوں میں، نہیں جی قرآن کی اس آیت کا مطلب جو 1400 سال سے بیان ہو رہا ہے وہ درست نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست۔ اور ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اگر تمہاری بات کو صحیح مانے تو 1400 سال میں جتنے ہیں سارے غلط تھے؟ تم نئی بات کر رہے ہو، 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، آج صرف تمہیں سمجھ آیا ہے، تو سمجھ لو یہ غلط ہیں وہ سارے صحیح ہیں۔ یہ میرا آپ کا امتحان ہے۔ تو یہ غلط ترجمے، غلط تفسیریں، غلط باتیں کرنے والوں کو سننا پڑھنا نہیں چاہیے، ورنہ آپ کا ایمان خراب کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کن کے لیے فتنہ؟ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں، اور جن کے دل سخت ہیں، دونوں الفاظ ہیں، فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ تو دل کیا لوہے کے بنے ہوئے تھے؟ سختی سے مراد کو پیتل کے بنے ہوئے تھے؟ کو پلاسٹک کے پیس میکر تھے؟ دھڑکتے نہیں تھے؟ بیماری کیا تھی؟ پلپیٹیشن، بیڈنگ زیادہ ہوتی تھی؟ بیماری کیا تھی؟ ان کے عقیدے درست، اونچی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کافرین نہیں فرمایا، ظالمین فرمایا۔ تو کتنے مسلمان کہلانے والے کہلاتے مسلمان ہیں مگر تفسیر ترجمہ غلط کرتے ہیں، تو ظالم ہیں یا نہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے یہ دھر کے جھگڑالو ہیں، پیٹ بھر کے جھگڑالو ہیں، ان کی بات سننی نہیں۔ تو جب وہ نبیوں کے خلاف اتنی باتیں کر رہے ہیں، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا دوست ہو سکتا؟ اونچی کہو۔ بس یہ سبق یاد کر لو، یہ امتحان ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی سب کو سننا چاہیے، سب کو سننا نہیں چاہیے، صرف اسی کو سنیں گے جو صحیح بولتا، جس کا تعلق نبی سے درست ہے۔ جس کا تعلق نبی سے درست نہیں ہے اس کا کچھ بھی درست۔ سارے کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، وہ نبی ہیں۔ ہاں تم اتنا تو کہتے ہو، مگر ساتھ میں یہ بھی تو کہتے ہو نا ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تم یہ بھی تو ساتھ میں کہتے ہو انہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے۔ تم ساتھ میں یہ بھی تو کہتے ہو کہ جی انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، یہ بھی تو کہتے ہو نا۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے تم ان کو مانتے کون ہیں؟ جو مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک میں کیا میرے اسی آنکھ کی حقیقت کتنی، حضور میں چیز کیا ہوں، اور میرے گناہ لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، کھربوں ہوں، جتنے زیرو لگا لو،
وہ تب بھی کیا حیثیت رکھتے ہیں. ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اللہ یا رسول حضور، میرے کھربوں گناہ ہوں اور میرے جیسے 100 لاکھ ہوں، آپ کا ایک اشارہ کافی ہے. ہم ان کو مانتے ہیں جو یہ کہیں کہ نہیں نبی سے امتی عمل میں بڑھ سکتا ہے، ان کو ہم مان سکتے. جو غلط باتیں کرتے ہیں نقل کفر نہ باشد، ہم ان کو ہرگز ماننے کو تیار. اونچی صبح بھی ماشاءاللہ بارش ہوئی تھی، شاید پھر شروع ہو رہی ہے بوندا باندی. میں تقریر لمبی نہیں کرتا، یہیں ختم کر دیتا ہوں. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. عید کا دن ہے، میں نے